بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جریج تھا۔ اس نے عبادت کرنے کے لیے الگ سے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج میرے سے بات کرو، مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز ہے اور دوسری طرف میری والدہ ہے، میں اب کیا کروں؟ اپنی نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہو رہا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر یہی معاملہ پیش آیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ والدہ نے جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ ماں نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بددعا دے دی، اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تمیل کچھ یوں ہوئی۔ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا۔ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر جریج نے انکار کر دیا اور وہ وہاں سے ناکام ہو کر چلی گئی۔ وہاں پر ایک چرواہا تھا۔ اس بدکار عورت نے اس کے پاس جا کر خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے اسے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ اس بدکار عورت نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے یہ سنتے ہی کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لے گئے۔ جریج نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اس بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھوکا اور پوچھا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا کی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور اس سے معافی مانگی۔ پھر اس سے پوچھا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں یا چاندی کا بنا دیں؟ جریج نے کہا کہ بس اسے مٹی کا ہی بنا دو۔